بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریکنسٹرکشنزم، جو کہ ایجوکیشنل فلسفی کا آخری فلسفی۔ اس سے پہلے ہم نے پروگریسیوزم اور اسینشلزم اور پیرینلزم پڑھ لیے، جو کہ میجر ایجوکیشنل فلسفی ہے۔ آج کے لیے جو ہے وہ ریکنسٹرکشنزم ہے۔ اس کے لیے جو موٹے موٹے ورڈز ہے وہ ریفارمز، ریکنسٹرکشنزم، ری آرگنائز، ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، اور بگ ڈیموکریسی یا اس طرح کی ورڈز جو یوز ہوں گے، فیور ڈیموکریسی، اور یہ چیزیں جب ہوں گے ری آرگنائز، تو یہ ریکنسٹرکشنزم کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ تعمیری نو، دوبارہ جو ہے نا تعمیر کرنا، ریکنسٹرکٹ کرنا، جو پچھلے چیزیں ہے اس میں موڈیفیکیشن کرنا، اس میں کچھ ایڈ کرنا، کچھ ریموو کرنا، تو یہ ہمارا ریکنسٹرکشنزم ہے، ٹھیک ہے۔ ریکنسٹرکشنزم جو ہے، سوشل ریکنسٹرکشنزم از اے فلسفی دیٹ ایمفیسائز the addressing of social question جو ہوتے ہیں and a quest to create a better society and world wide democracy، سارے مطلب یہ world wide democracy پہ یقین رکھیں گے، اور بیٹر سوسائٹی کو بہتر بنانا، اثر نو تعمیر کرنا، دوبارہ چیزوں کو تعمیر کر کے پیش کرنا، اور آئیڈیل سوسائٹی بنانا، اور جسٹس فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں ریکنسٹرکشنزم میں آئیں گے۔ ریکنسٹرکشنسٹ ایجوکیٹرز جو ہے فوکس آن کریکولم دیٹ ہائی لائٹ سوشل ریفارمز ایز the aim of education. John Dewey suggested the term reconstructionism in the title of his book Reconstruction in Philosophy. یہ جو ریکنسٹرکشنزم ایجوکیٹرز ہے نا، یہ اس کریکولم پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ سوشل ریفارمز لائیں گے، سوسائٹی میں دوبارہ چینجز، اس طرح کی اصطلاحات لائیں گے کہ وہ اصلاحات لائیں گے کہ مطلب وہ جسٹس ہو، اور وہ ہمارا ایمز آف ایجوکیشن ہوگا جو کہ انصاف پہ مبنی ہو اور اثر نو تعمیر ہو۔ جان ڈیوی نے جو یہ ریکنسٹرکشنزم کا ورڈز ہے، یہ اپنے کتاب جو ہے، اس کا کتاب ہے ریکنسٹرکشن ان فلسفی، اس میں سے یہ ٹرمز یوز کیا ہے۔ تھیوٹر بریمل جو ہے اور جارج کاؤنٹ جو ہے ریکگنائز دیٹ ایجوکیشن واز دا مینز آف پریپیئرنگ پیپل فار کریٹنگ دس نیو سوشل آرڈر، ایک اچھا ترتیب جو ہے سوشل ترتیب سے۔ تو یہ تھیوڈر بریمل اور جارج کاؤنٹ جو ہے، اس نے یہ ری آرگنائز کیا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اس کا مینز جو ہے وہ لوگوں کو اس نیو سوشل آرڈر کو پیدا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آن دا ادر ہینڈ پاولو فیرارے جو ہے، پاولو فیرارے کو یاد رکھیں، 1921 سے 1997 تک یہ کریٹیکل تھیورسٹ ہے، اور کریٹیکل پیڈاگوجی جو ہے یہ اس نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ لائک سوشل ڈیکنسٹرکشنسٹ یہ believe that system must be changed to overcome oppression and improve human condition، انسانی حالات جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے ڈیکنسٹرکشنسٹ اپروچ ہے اس کا، کہ یہ اس طرح کی چینجز سسٹم میں اس طرح کی چینجز لے کر آئیں گے کہ یہ اپریشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کا ایمز کیا ہے ریکنسٹرکشنزم کا؟ بلڈنگ اے جسٹ سوسائٹی، ایسی سوسائٹی بنائے جہاں پہ سب کو جو ہے نا انصاف ملے۔ ٹیچنگ اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو میک ڈیسیجن اینڈ ٹیک ایکشن دیٹ ول پروڈیوس اے بیٹر ورلڈ، اور بچوں کو اس طرح کا تعلیم دے دیا جائے کہ وہ اس میں فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس طرح کی فیصلہ کرے کہ وہ جو ایکشن لیتے ہیں، جو سٹیپس وہ اٹھاتے ہیں، جو اقدام وہ اٹھاتے ہیں، وہ اس طرح ہو کہ وہ جو ہے ایک اچھی دنیا جو ہے اس کو پیدا کر سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہاؤ ٹو ٹریٹ اسٹوڈنٹس، یہ ہے اسٹوڈنٹس آر کیپیبل آف آئیڈینٹیفائنگ انجسٹس اینڈ سرچنگ فار سولوشن، اسٹوڈنٹس میں یہ صلاحیت ہے، وہ اس کے قابل ہو کہ وہ جو ہے وہ انجسٹس کو، جو ناانصافی ہے، جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، اس کو معلوم کر سکے، اس کی شناخت کر سکے، اور اس کی سلوشن کے لیے جو ہے اس کا سلوشن جو ہے، اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرے۔ Students need to learn to identify issues and work for improvement through active involvement۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس کو یہ ضروری سیکھنا چاہیے کہ وہ ایشوز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، اور اس کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے نا اس کا ایکٹیو انوالومنٹ ہو، مطلب اس کا پارٹیسپیشن جو ہے، اسٹوڈنٹس کا پارٹیسپیشن ہو
جو کہ ایشوز وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت اس میں ہو اور پھر اس کی سلوشن جو ہے وہ بھی نکالے. اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو ایکسپلور اینڈ میک ڈیسیجن اباؤٹ دا ایشوز دے ڈیفائن. جو ایشوز وہ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ پھر مطلب اس کا جو فیصلہ ہے، اس کے جو ڈیسیجن ہے، اس کا جو سلوشن ہے وہ ایکسپلور بھی کرے اور اس کا ڈیسیجن بھی لے لے. سوشل ڈی کنسٹرکشنسٹ جو ہے پیولو فیرارے یہ کہتے ہیں سوشل ڈی کنسٹرکشنسٹ وڈ سی پروٹیسٹ ایز این انڈیکیشن دیٹ اسکول پروگرامز آر سکسیڈنگ. تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ پروٹیسٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ جو انڈیکیٹر تھے کہ اسکول پروگرام جو ہے وہ سکسیڈ ہو رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. تو یہ سوشل ڈی کنسٹرکشنسٹ اس کو پروٹیسٹ کے طور پہ دیکھتے تھے. اسٹوڈنٹس آر دا ہوپ فار فیوچر گروتھ اینڈ چینج ان سوسائٹی. اسٹوڈنٹ جو ہے مستقبل کے لیے، کل کے آج کے بچے کل کے معمار ہیں نا، تو کل جو ہے وہ ان بچوں کے ہاتھوں میں ہوگا. تو یہ ہوپ ہے، ایک امید ہے فیوچر گروتھ کے لیے اور معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے جو ہے نوجوان طبقہ ہے تو وہ چینج لے کر آئیں گے. اسٹوڈنٹس آر کیپیبل آف چینجنگ سوسائٹی اف گیون نیسیسری نالج اینڈ اسکلز. یہ اس کے قابل ہے نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہے، جو بچے ہیں، کہ وہ جو ہے سوسائٹی میں تبدیلی لے کر آئے، لیکن اس کو جو نیسیسری نالج ہے اور جو اسکلز ہے وہ اس کو سکھائے جائے. نیکسٹ ہے واٹ از وورتھی. کس چیز کو پرائیورٹی دیں گے اور کس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، کس چیز کی اہمیت ہے. کنٹینٹ نیڈز ٹو ایڈریس ایشوز اینڈ کویشچنز. کنٹینٹ جو ہے وہ اس طرح ہو جو کہ ایشوز اور کویشچنز ہیں تو اس کو ایڈریس کرے، اس کا جو ہے سلوشن دے. Believe even young children can and do develop considerable depth of knowledge when they are doing something they consider to be important. Believe even young children، اس پہ یقین ہونا کہ بالکل نوجوان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، can and do develop considerable، کہ وہ کر سکتے اور اس طرح کی ڈیولپ کرے ڈپتھ آف نالج، تعلیم کی جو علم کی جو ہے وہ گہرائی. when they are doing، جب وہ کرتا ہے something they consider to be important، کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اہم ہے. جب وہ کرتے ہیں تو پھر گہرائی میں جا کر اس کو جو ہے نا کنسیڈریبل ڈیولپمنٹ اس کو کرنا چاہیے. لائف اسکل نیسیسری فار سروائنگ اے سکسیزفل چینج ایجنٹس ان دا سوسائٹی آر سو. لائف اسکل جو ہے، جو زندگی کے لیے جو ہنر ہے، وہ اس طرح کی نیسیسری اسکلز وہ جو ایک اچھی زندگی کو گزارنے کے لیے اور سوسائٹی میں، معاشرے میں ہونا چاہیے. تو یہ اس کو سیکھنا چاہیے، اس طرح کی اسکلز کے وہ وہاں پہ سروائیو کر سکے. نیکسٹ اور لاسٹ پہ جو ہے وہ ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ ہے، واٹ از ورتھ نوئنگ. ورتھ نوئنگ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس میک ڈیسیجن. بچے جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈیسیجن بنائیں گے what they need to learn، کہ وہ کیا سیکھے. ٹھیک ہے، وہ خود جو ہے اپنے لیے ایسے سیٹ کریں گے کہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے چاہیے. یہ ریکنسٹرکشنزم جو ہے یہ پروگریسوزم کے نزدیک ہے، لیکن یہ اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں. جو بیڈ چیزیں ہیں، جو فضول چیزیں ہیں وہ ریموو کرنا چاہتے ہیں اور جو یوزفل چیزیں ہیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹیچر میں یوز کنٹینٹ اینڈ انفارمیشن ٹو ہیلپ آئیڈینٹیفائی کریٹیکل ایشوز دیٹ نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ. ٹیچر جو ہے وہ کنٹینٹ اور انفارمیشن وہ اس طرح کا یوز کریں گے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کریٹیکل ایشوز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دے سکے، اور جو انویسٹیگیشن، جو تحقیق، جو انکوائری کرنی چاہیے، جو چیزیں مطلب سلوشن جو ہے نا ہر پرابلم کے لیے وہ ڈھونڈنے میں جو ہے اس کا ہیلپ کر سکیں. ٹیچر شوڈ انسسٹ دیٹ اسٹوڈنٹس thoroughly investigate the topic and gather all the relevant information and viewpoints. ٹیچر جو ہے وہ اس بزد ہو کہ طلبہ جو ایک ٹاپک ہے نا وہ تھارولی کمپلیٹ، مکمل، کمپریہنسولی جو ہے اس کی تحقیقات کرے، انویسٹیگیٹ کرے، اور جتنا نالج جو ہے اور پوائنٹ آف ویو جو ہے ایک ہی ٹاپک پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ انفارمیشن اس کا اکٹھا کرے. ٹیچر لیڈ بائی ماڈلنگ ڈیموکریٹک ایکشن اینڈ ایکسائٹنگ اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا نیڈ فار سوشل چینج. ٹیچر جو ہے وہ ایک ماڈلنگ ڈیموکریٹک ایکشن پہ کو لیڈ کرے گا، اور جو اسٹوڈنٹس ہے اس میں ایکسائٹمنٹ پیدا کریں گے، اس کو ایکسائٹ کریں گے، اس کو انکریج کریں گے، اس کو موٹیویٹ کریں گے. جو سوشل چینجز ہیں نا اس کو لانے کی ضرورت جو ہے اس کو محسوس کروائیں گے. Much true learning occurs outside the classroom as students work to change society. زیادہ تر کام جو ہے، زیادہ تر سیکھنا جو ہے وہ آؤٹ آف
آؤٹ سائڈ دا کلاس روم سیکھے جاتے ہیں، مطلب انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور یہ کس کے لیے کہ تاکہ سوسائٹی میں جو ہے آپ چینج لے کر آ سکیں۔ دا انفارمیشن اینڈ اسکلز نیڈیڈ ٹو بی اے پارٹ آف سوسائٹی، وہ انفارمیشن، وہ معلومات، وہ ہنر جو کہ ایک معاشرے کا حصہ ہونا چاہیے، اس کی وہ ضروری ہے۔ وائل ورکنگ ٹو امپلیمنٹ پازیٹیو چینج آر امپورٹنٹ، تو پازیٹیو چینج، مثبت تبدیلی جو ہے وہ اہم ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ کام کرے تو مثبت تبدیلی لے کر آئے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ رول آف ٹیچرز کیا ہے؟ رول آف ٹیچر جو ہے وہ much like that of the progressive teacher, however focus is on social issues. much like that of the progressive teacher، مطلب جس طرح پروگریسو ٹیچر کے رول تھا اس طرح کا ہے، لیکن یہاں پہ سوشل ایشوز پہ زیادہ فوکس ہے۔ ریز دا کانشیسنیس آف اسٹوڈنٹس اباؤٹ ایشوز اینڈ پرابلمز، اس کا جو ضمیر ہے، اس کا جو شعور ہے، اس کو اجاگر کرنا، اس کو بیدار کرنا، اس کو ابارنا، جو پرابلمز ہے، جو ایشوز ہے اس کے حوالے سے۔ انگیج اسٹوڈنٹس ان دا لرننگ پروسیس، بچوں کو جو ہے وہ لرننگ پروسیس میں مشغول رکھے، اس کو انگیج رکھے۔ انکلوڈ سروس لرننگ ایکٹیویٹیز وچ ریکوائر اپلائنگ نالج ٹو سالو ریئل پرابلم، جو ریئل پرابلمس ہے تو اس کا اپنا علم جو ہے وہ لاگو، مطلب اپلائی کرنا اور اس کا جو سلوشن ہے وہ نکالنا، تو یہ اس کے خدمات میں سے شامل ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں وہ کریں گے، تو یہ رول آف ٹیچر ہے۔ کریکولم کس طرح ہوگا؟ انڈرسٹینڈنگ سوشل جسٹس اینڈ ایکویٹی، ایکویٹی جو ہے نا، جو کیپیبلٹیز اور اس کے نیڈس کے مطابق اگر ہم ٹریٹ کریں تو یہ ایکویٹی ہو گیا۔ ایکویلٹی کیا ہے؟ ایکویلٹی یہ ہے کہ ہم ایک ہی، مطلب سیم ٹو سیم چیزیں ہم سیم طریقے سے ہم جس کو ٹریٹ کریں، تو یہ ایکویلٹی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انڈرسٹینڈنگ سوشل جسٹس معلوم ہونا چاہیے کہ معاشی انصاف کیا ہے، اور ایکویٹی ایشوز جو ہے وہ کیا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ اس کے کریکولم کا حصہ ہوں گے۔ اسٹریٹجیز آر ہیڈڈ ٹو امپلیمنٹ سوشل چینجز، سوشل چینج جو ہے اس طرح کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنائیں گے کہ وہ مطلب اس کے کریکولم کا حصہ ہو۔ میتھڈس کیا ہوں گے؟ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے یہ ویری کرتے ہیں ود دیئر انٹینٹ بینگ ٹو گائیڈ اسٹوڈنٹس، اور اس کا انٹینشن، اس کا عمل جو ہوگا انٹینشنلی جو کریں گے وہ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے ٹو این انڈرسٹینڈنگ آف سوشل ایشوز، پہچان سکے معاشی ایشوز جو ہے، اور کنسٹرکٹیو میتھڈز آف ڈیلنگ ود دیم، اور پھر سوشل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو کس طرح کنسٹرکٹ کرے تو یہ اس کا ڈیل جو ہے وہ اس کو پتہ ہو۔ تو یہ ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے فلاسفی کا یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم 320 MCQs جو ہے وہ ڈسکس کریں گے فلاسفی کی، جو MCQs ہیں آبجیکٹیو ٹائپ پہ ہم چلے جائیں گے، وہاں پہ اس کے میں نے دیکھے ہیں، تو 320 MCQs ہیں انشاءاللہ اس پہ پر فوکس ہوگا۔ یہاں تک کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھیں۔